امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے ابھی اس تالاب سے وضو کیا ہے اور اس میں مکھیاں چند مری بھی پڑی ہیں، تو کیا میرا وضو ہو گیا اور اس سے وضو کرنا جائز ہے؟ مکھیاں اگر پانی میں مر جاتی ہے، کم پانی میں، پتیلے میں ہی مکھیاں مر گئی، تب بھی وہ پتیلا ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ تو بڑا حوض لگ رہا تھا، خیر اگر یہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مکھیاں اگر کسی پانی میں مر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، وضو بھی اس سے ہو جاتا ہے۔ بلکہ مکھی تو اگر کسی مشروب میں پینے کی چیز میں گرے، جیسے دودھ میں گری یا چائے میں گری، سالن شوربے میں گری، تو وہ اس کو حدیث پاک میں غوطہ دیں اور پھینک دیں۔ ایک پر میں اس کے مرض ہوتا ہے، مکھی کے ایک پر میں مرض اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ یہ جب گرتی ہے تو پہلے مرض والا پر ڈالتی ہے، گرتے ہوئے یہ مرض والے پر کی کروٹ گرتی ہے، تو غوطہ دے کر شفا والا پر بھی اندر چلا جائے گا، تو یوں مطلب ایک ہے ترکیب بن جائے گی۔ تو ہمارے ہاں تو خیر یہ شاید وہمی لوگ جو ہیں، مکھی پڑ جائے تو نہیں کھاتے پیتے ہوں گے، پھینک دیتے ہوں گے، تو یہ پھینکنا تو اسراف ہو جائے گا۔ اس کے موجود ہے نا طریقہ، اگر بھی حدیث میں تعلیم فرمایا گیا، طبیبوں کے طبیب نے۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر بولتا کہ جراثیم، وہ بولے اس کو جراثیم چمٹتے رہے، ہم کو طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ دیا ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں اس نسخے پر۔ جن کو کراہت ہوتی ہے ان کو بھی اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ کراہت کرنے کے بجائے، یعنی اس پر تھوڑا سا وہ کرنے کے بجائے اس پروسیس کو کر کے یہ اس چیز کو استعمال کر لیں، کراہت کی طرف نہ جائیں۔ یہ اصل میں نا ڈٹھی مکھنا سے ہے، میمنی کہاوت ہے، تو دیکھ لیا تو اب باقی تو کیا کیا ہاتھی گھوڑے ڈبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، یہ مکھی اٹکتی ہے۔ صحیح بولتا ہوں، یعنی دودھ جو بیچتے نا، وہ چھلنی سے یوں مکھیاں نکال رہے اتنی، بلکہ وہ رکھی بھی ہوتی ہے ان کے پاس۔ یہ مکھی کو بولتے الائچی، ویسے ہی بولتے الائچی بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ مکھی کو مطلب، تو اب یہ کہ دیکھ لیا تو طبعی طور پر کراہیت آتی ہے آدمی کو، ورنہ وہ بہت کچھ یہ پکاتے وقت جو کچھ یہ پانی میں یا جو کچھ ہوتا ہے ٹینک میں، تو بس ہوتا ہے۔ اچھا، تاہم یہ کہ ہم کو کراہیت ہوتی ہے تب بھی حدیث پاک پر عمل کرنا چاہیے، یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں چاہیے۔ تو لوگ عموماً سالن میں یا روٹی میں، جب پکی ہوئی روٹی میں بھی جب چار حصے کرتے ہیں تو روٹی میں سے بال نکلتا ہے، سالن میں سے بال نکلتا ہے۔ یہ بال نکلنے پر بھی موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور جیسا بال اب کس کا تھا یہ نہیں کہتے، لیکن جس کی طرف جاتا ہے نا یہ بال ہے، تو اس کا بھی موڈ خراب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بال جب کھانے سے یا سالن سے یا چاول سے یا روٹی سے نکلے تو اس کے تعلق سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا گھر میں ہونا چاہیے؟ اگر انسانی بال ہے تب تو وہ پاک ہے، بلکہ سور کے علاوہ ہر جانور کا بال تو پاک ہے، تو بال اگر نکل آیا تو اس کی کھال نہ اتارے، پھینک دے اور باقی غذا استعمال کر لے۔ جان بوجھ کر انسان کا بال کھا لینا یہ حرام ہے۔ تو یہ بارہ لڑائی جھگڑے کا تو اس بال تو ہوتا ہی بال باریک کو نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے جس نے پکایا اسی کا گر گیا ہو سکتا ہے جو بازار سے لایا تو وہی ساتھ میں بال بھی لیتا آیا ہو، اور دھلنے میں بھی چمٹ کر وہ رہ گیا ہو اور ہنڈیا میں چلا گیا ہو، اب وہ کسی کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ یہ تو اگر لڑائی کرتے ہیں تو یہ ان لڑنے والوں کا علاج کرنا چاہیے، ویسا ان کو بھی ویکسین کے ٹیکے لگانے چاہیے، کوئی مخصوص ویکسین کہ جس سے یہ بات پہ لڑائی نہیں کرے، بات کے جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کورونا سے خطرناک مرض ہے، کورونا اگر کسی کو لگ گیا مر گیا شہید ہے، ہاں شہید ہے، اور یہ آپس میں کھوٹی کھوٹی لڑائیاں کرتے ہو مر جائیں گے، کس نے اس کو شہادت کا رتبہ ثابت کرنا ہے؟ یہ لڑائی جھگڑے جو مسائل ہیں اس کے علاج کے لیے ہم نے سلسلہ رکھا تو ہے نا، مدنی مذاکرہ ہے، یہ آتے رہیں، اور ماشاءاللہ یہ مدنی پھولوں، بلکہ ویکسین بھی کیا، یہ تو پورا مدنی پھول ہے، اس کا مشروب پیتے رہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے گھروں کے لڑائی جھگڑے اللہ نے چاہ تو بچ جائیں گے یہ لوگ۔ انشاءاللہ۔
مدنی مذاکرے دیکھیں، مدنی مذاکرے دیکھنے کی مدنی قافلوں میں سفر کریں، نرمی آ جائے گی. الحمدللہ. پھر لڑتے بعض اوقات مرد لڑتے ہیں، بیوی بھی لڑتی ہوگی کبھی، لیکن مرد بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، دونوں کا وہ موضوع زیادہ مطلب روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں کیا. پھر وہ کبھی تنک کر پھر برس پڑتی ہے، تو پھر وہ مرد ہو سکتا ہے کہ وہ آزمائش میں آ جاتا ہو، میں چلی میں کہ اب بال والی روٹی بھی اب کون دے گا؟ بال والی میں ملی تو صحیح یار. یہ بھی بات ٹھیک ہے. اور تندور کی روٹی میں بال نکلا تو کس سے لڑے گا جا کے؟ بازار کی روٹی سے نکلا تو بازار میں بھی نکلتے ہیں بال. وہ بال تو بال ہے یار، وہ تو باریک باریک شے ہے، سمجھے تو گر جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو، خوش رہو گے، آباد رہو گے، صحت مند بھی رہو گے. ورنہ چڑ کر بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، غصیلا آدمی، خون جلتا رہتا ہے، ٹینشن، پھر دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. یہ واقعی ہے کہ یہ غصہ جو بہت خراب ہے. مجھے ایک بار کسی کا اسلامی بھائی بیچارے آتے تھے، وہ جو تھا وہ بھی آتا تھا، میں نہیں جانتا تھا، بولا یہ بھی آتا تھا اجتماع. جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تو شروعات کے دور کی بات کر رہا ہوں، وہ فلاں کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو میں مطلب تعزیت کے لیے گیا تھا. خیر غالباً تعزیت کے لیے گیا یا پتہ نہیں جنازے میں گیا، پورا یاد نہیں ہے، یا ویسے تعزیت کر لی. تو یہ پتہ چلا ان کے والد صاحب کی وفات کا سبب کسی نے بتایا کہ ان کو غصہ بہت آ گیا تھا. ایسا غصہ ہے کہ بیچارے کا ہارٹ فیل ہو گیا غصے میں. تو یوں بھی ہو سکتا ہے. اللہ غری کے رحمت فرما، اللہ مغفرت فرما. یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ خبر درست ہو، مجھے کسی نے بتایا. واقعی غصہ ہے تو غصہ این ممکن ہے کہ اس میں کوئی شریان پھٹ گئی ہو یا دل کی کوئی مطلب تکلیف ہو گئی ہو. غصے سے خوشی سے بھی ہوتا ہے، خوشی میں بھی ہارٹ فیل ہوتا ہے. ایک بار کسی کے جنازے میں مجھے لے گئے گلزار حبیب میں، جب اولین مرکز میں، پھر اس وقت تو لے جاتے تھے نا میرے وہ جنازے میں، فلاں جگہ جنازہ پڑھانے کے لیے میں گیا. تو وہ کوئی میٹنگ تھی، اور میٹنگ کسی برادری کی، تو برادری میں کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہوگا، اس نے کوئی ایجنڈا پیش کیا ہوگا اس شخص نے، تو وہ ان کا ایجنڈا مان لیا گیا ہوگا. یہ خوشی کے ہمارے نہیں، وہ بیٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں گھٹنوں پر، نہیں یوں کرے زندہ باد کر کے، وہ جو یوں کر کے کھڑا ہوا نا، تو یوں کھڑا پھر یوں آ پڑا، ہارٹ فیل ہو گیا اس کا خوشی کے مارے. تو بڑے دنوں سے اس کی کوئی فائٹ ہوگی نا، تو وہ کامیاب ہو گیا، بیچارہ خوشی کے مارے فوت ہو گیا. اللہ غری کے رحمت کرے. جنازہ اس کا یاد پڑتا ہے، میں نہیں پڑھا تھا، اور اسی میں مجھے کسی نے بتایا ہوگا کہ اس بیچارے کا یہ قصہ ہوا، خوشی کے مارے فوت ہو گیا. تو زیادہ خوشی یہ بھی، اور زیادہ غم، زیادہ غصہ، ہر چیز لمٹ میں ہوتی ہے نا تو صحیح رہتی ہے. لمٹ سے آؤٹ ہوتی ہے تو بعض اوقات مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ ایمان سلامت رکھے. باعث خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، مدینے سے مجھ کو بلاوا ملا ہے. تو یہ بھی کسی کا شعر ہے، وہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ خوشی سے مر سکتا ہے آدمی. تو اے ہوا، کہیں میں خوشی سے مر نہ جاؤں، مجھے مدینے کا بلاوا مل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں